بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کتاب النکاح چل رہی ہے، باب نمبر 2۔ اس کا عنوان تھا جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر مسئلہ یہ چھیڑا تھا کہ جسے نکاح کی ضرورت نہ ہو، نکاح کا تقاضا نہ ہو، تو کیا وہ نکاح کرے؟ تو یہ مسئلہ آپ کو بتلا دیا تھا کہ چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اس لیے بہتر پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں نکاح کرنا مباح ہے، جائز ہے، اس لیے جائز عمل کی طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں حدیث جو لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5065۔ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح سنیے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو علقمہ ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت علقمہ نے یہ فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا مینا میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ دونوں علیحدہ ہوئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ابو عبد الرحمن، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی شادی کسی باکرہ لڑکی سے کرا دیں جو آپ کو گزشتہ دور کی یادیں یاد دلا دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان کو اس مشورے کے سوا اور کوئی بات نہیں کرنا ہے، تو حضرت علقمہ فرماتے، مجھے اشارہ کیا اور فرمایا، علقمہ ادھر آؤ۔ علقمہ فرماتے جب میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ سنو، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی، گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اسے تو نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اب یہاں 2 چیزیں سمجھیے۔ ایک چیز تو اس پر بحث ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فکر کیوں کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صحابی تھے، اور صحابی کی راحت کا خیال رکھنا ایک اچھی انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس لیے حضرت عثمان یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی راحت کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے آپ سے یہ پیشکش کی ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن، یعنی آپ نے ایک لغت پر جب قرآن جمع کیا، لغت قریش پر، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو شامل نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میری طرف سے ان کا دل تنگ ہے، کبیدہ خاطر ہے، ان کی اس کبیدگی کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پیشکش کی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، خلاصہ یہی نکلا کہ ایک بڑے کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے دل کو خوش کرنا چاہیے، اس کے لیے جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکتے وہ کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ اس حدیث سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر نکاح کا شدید تقاضا نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کا جو باب ہے، باب نمبر 3، اس میں بھی وہی روایت لایا ہے، باب من لم یستطع الباء فلیصم، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے، چونکہ روزے کے ذریعے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ وہی روایت لائے ہیں، صرف حدیث کا نمبر دیکھ لو 5066، وہی واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں
اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر نکاح گھر بسانے کی طاقت ہے تو نکاح کرنا چاہیے. آگے ابواب آئیں گے، اس میں بتلاؤں گا کہ جو ہے تبتل یعنی عورتوں سے علیحدگی کے باب میں اسلام کا کیا نظریہ ہے. اس کے بعد کا جو باب ہے باب کثرت النکاح، باب کثرت النساء، یہ چوتھے نمبر کا باب ہے. یہ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کثرت نکاح مطلوب، نساء مطلوب ہے، یعنی کئی شادیاں کرنا یہ ثابت ہے. اب یہ بحث الگ ہے کہ کئی شادیاں کن حکمتوں کے پیش نظر کی گئی ہے. بہت ساری وجوہات آپ نے پڑھ لی ہوگی، یہاں چند حکمتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی حکمت، آپ جانتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے مسائل وہ مردوں سے نہیں پوچھ سکتی ہے. اس سب سے بڑی ضرورت تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عورتیں آپ کے ساتھ اس طرح جڑ جائے، آپ کے نکاح میں آ جائیں کہ آپ ان کو مسائل بتائیں اور وہ مسائل امت کی عورتوں تک پہنچیں. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح فرمائے. اسی طرح ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اسلام پھیلانا مقصود ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل، ان کو اسلام کی طرف اور داعی کی طرف مائل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ، اور آپ عرب معاشرے میں جائیں گے تو عرب معاشرے میں داماد کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کو سامنے رکھ کر مت سمجھیے اس کو، چونکہ عرب معاشرے میں داماد کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. آپ پڑھیں گے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ پڑھیں گے ترمذی شریف وغیرہ میں کہ جب آپ نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں مقام شریف میں نکاح ہو جائیں گے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر میں ولیمہ کرواؤں گا، اور ولیمہ میں ان لوگوں کو بھی دعوت دے دوں گا جو ہے قریش کو اور بڑے بڑے خاندان کو، اور وہاں جا کر میں اسلام کی تبلیغ کروں گا. آپ کا یہ مقصد تھا، اس لیے آپ نے نکاح فرمائے تھے. تو آپ نے جو نکاح فرمائے ہیں متعدد عورتوں سے، اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ عورت جب اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھتی ہے کہ میں کسی پر بوجھ بنی ہوئی ہوں. ظاہر سی بات ہے عورت اندر ہی اندر کوڑتی رہتی ہے. اب اس کی اس کوڑھن کو دور کرنا اور اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھی بننا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے بھی متعدد نکاح کا جو اسلام نے متعدد نکاح کی جو ترغیب دی ہے اس لیے بھی دی ہے. اس لیے اس حکمت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی جب ایک عورت پریشان ہے، اس عورت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی عبادت بن جائے گی. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں اس میں اور بھی حکمتیں لکھی گئی ہے. بہرحال اسلام جو ہے کثرت نساء کو، بہت ساری عورتوں سے شادی کرنے کو جو ہے پسند کرتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے اس ملک کے تعلق سے کہوں گا کہ چونکہ ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں رکھنے کا رواج نہیں ہے، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے آپ کو بتاؤ. دیکھیں ہمارے یہاں اگر مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو چونکہ دوسری شادی کرنے کا یا تیسری شادی کرنے کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات طلاق پر جری ہو جاتے ہیں. آج یہ ہمارے اس ملک میں طلاق کی جو کثرت ہے نا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے یہاں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے. اگر دوسری شادی کا رواج ہو جائے تو خود بخود طلاق کی یہ جو مقدار ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے طلاق دینا بند کر دیں گے. اس لیے کہ جب اس عورت کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، جب طلاق دی جائے گی فوراً اس سے کوئی نکاح کر لے گا تو یہ مرد لٹک کر رہ جائے گا. تو یہ طلاق کی کثرتیں اسی لیے ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے دوسری شادی کا رواج نہیں ہے. بہرحال کثرت نساء اس کو اسلام پسند کرتا ہے. اس لیے اس کے بعد کی جو روایت لائے، اس باب کے تحت جو روایت لائے 5067 نمبر کی حدیث، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام شریف میں
ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اس لیے تم جب ان کی نعش اٹھاؤ نا تو زیادہ نہ ہلانا اور نرمی کے ساتھ ان کے جنازے کو لے چلنا. آگے جو جملہ فرماتے ہیں وہ اس باب کا مطلوب ہے، اس باب سے اس کی مناسبت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھی، جن میں سے 8 کے لیے آپ نے باری مقرر فرمائی تھی اور 1 کے لیے آپ نے باری مقرر نہیں فرمائی تھی. پھر فرمایا حضرت میمونہ ان 8 میں سے ہے جن کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باری مقرر کی تھی، اس لیے ان کے جنازے کو احترام کے ساتھ اٹھانا. اب وہ کون سی بیوی تھی جن کے لیے آپ نے باری مقرر نہیں فرمائی تھی؟ آپ جانتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی. بہرحال ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل واضح ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری عورتوں سے نکاح فرمایا ہے. اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 5068، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات میں کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدہ. اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام عورتوں پر چکر لگاتے تھے ایک رات میں، حال یہ کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں. دیکھیں یہاں سمجھیے، کان کا لفظ استعمال کیا ہے، کان یطوف، تو بعض مرتبہ بعضوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی عادت مبارکہ ہوگی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض مرتبہ کان کا لفظ لایا جاتا ہے لیکن صرف ایک مرتبہ مراد ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ میرے آقا کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے آقا نے ایک ہی رات میں 9 بیویوں سے جماع فرمایا ہے، اور یہ صرف آپ نے جواز بتلانے کے لیے یہ عمل کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کی عادت مبارکہ الگ ہوتی ہے، لیکن جواز بتلانے کے لیے میرے آقا عمل امت کو دیتے ہیں تاکہ جواز ثابت ہو جائے، اس لیے یہ عمل آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی. بہرحال یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو اچھی طرح محفوظ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے 5069 نمبر کی حدیث ہے، اس میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا حل تزوجت، ارے تیری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمایا شادی کر، اس لیے کہ اس امت میں سب سے بہترین جو شخص تھے یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہے، جب آپ نے اتنی ساری شادیاں کی ہے تو تجھے بھی شادی کرنا چاہیے، تجھے بھی نکاح کرنا چاہیے. بہرحال ان تمام ابواب سے یہ ثابت کیا کہ کثرت نساء اسلام میں مطلوب ہیں اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی اس خوبی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.